السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے ایستھیٹک نیلز کے بارے میں۔ پہلے یہ بتا دوں میں آپ کو کہ ایستھیٹک نیلز ہوتے کیا ہیں۔ یہ نقلی ناخن ہوتے ہیں جو کہ بعض اوقات کئی دنوں یا کئی ہفتوں یا کئی مہینوں کے لیے بھی لگوائے جاتے ہیں، اور ان پر خوبصورت شیپس، فلاورز اور پرنٹس وغیرہ بنائے جاتے ہیں۔ ناخن کو اصل ناخن کے اوپر لگانے کے لیے گوند وغیرہ کا استعمال کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وضو اور غسل کے دوران پانی اصل ناخنوں تک نہیں پہنچ سکتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا یہ نیلز لگوانا جائز ہے؟ اس میں پالش کی ایک تہہ بھی ہوتی ہے، تو کیا غسل جنابت وغیرہ کی صورت میں غسل کر کے نماز روزہ رکھا جا سکتا ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ نیلز لگوانا ویسے ہی جائز نہیں ہے، بیکاز یہ ایک اور لیئر چڑھ جاتی ہے ہمارے ناخنوں پر۔ واضح رہے کہ وضو اور غسل میں اصل ناخن اور اس کی جڑوں تک پانی پہنچانا ضروری ہے، چنانچہ اگر پانی اصل ناخنوں اور اس کی جڑوں تک نہ پہنچے تو وضو اور غسل صحیح نہیں ہوگا۔ چونکہ ان ناخنوں کو لگانے کے لیے گوند وغیرہ کا استعمال کیا جاتا ہے، اس کی وجہ سے وضو اور غسل کے دوران پانی اصل ناخنوں تک نہیں پہنچ پاتا، لہٰذا وضو اور غسل صحیح نہیں ہوگا، اور ایسی صورت میں عورتوں کی نماز صحیح نہیں ہوگی، اور جتنی نمازیں مصنوعی ناخن کے ساتھ وضو کر کے ادا کی ہیں ان سب کا لوٹانا واجب ہے، ساتھ ساتھ توبہ استغفار بھی ضروری ہے۔ ایز اے فیمیل ہم مختلف قسم کے مراحل سے گزرتے ہیں، جیسے کہ حیض، نفاس، جنابت۔ ایسی صورت میں جب ہمارا وضو نہیں ہوگا تو ہمارا غسل بھی نہیں ہو سکتا۔ جب ہمارے اعضاء تک مکمل طور پہ پانی نہیں جائے گا، اس صورت میں ہم پاکی حاصل نہیں کر سکتے۔ تو ان ناخنوں کا لگانا بالکل بھی جائز نہیں ہے، یہ ایک فتنہ ہے، اور جس حد تک ہم ان سب چیزوں سے بچ سکتے ہیں ہمیں بچنا چاہیے، کیونکہ یہ مکمل طور پر ناپاکی کا سبب بنے گا، کیونکہ جب ہم پاک ہی نہیں ہوں گے تو نہ ہم نمازیں ادا کر سکتے ہیں، اور پھر ہم عبادت کی روح کو کیسے حاصل کر سکیں گے۔ اللہ نے ہماری ہر چیز بہترین بنائی ہے، ہمارے اصل ناخن سے زیادہ خوبصورت یہ اوپر والی چیزیں نہیں ہو سکتی۔ بینگ اے مسلم، فیشن بھی وہی ہونا چاہیے جو ہماری شریعت کے دائرے میں ہو۔ آج کل بہت سارے انفلوئنسرز، یوٹیوبرز اس چیز کو بہت زیادہ پروموٹ کر رہے ہیں کہ نقلی نیلز لگوا لیے اور بہت ٹائم تک یہ ناخن لگے رہتے ہیں، اور کچھ مہینوں بعد پھر اس کو چینج کروا لیا جاتا ہے کہ جی اب اس کا سٹائل پرانا ہو گیا ہے، اب ہم دوسرا کوئی سٹائل بنوا لیتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں عورتوں کو آگاہ کرنا چاہتی ہوں کہ آپ پاکی حاصل نہیں کر سکتے، اب وہ چاہے حیض کی ہو یا نفاس کی ہو، آپ غسل کر بھی لیں گے تو آپ پاک نہیں ہوں گے، کیونکہ مکمل طور پر جب تک ہمارے اعضاء کو پانی نہیں لگتا ہم پاک نہیں ہوتے۔ تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ ان چیزوں کو اوائڈ کریں، پاک صاف رہیں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اور ان چیزوں سے جس حد تک بچا جا سکتا ہے بچیں، کیونکہ یہ ناجائز ہیں، یہ غلاظت ہی غلاظت ہے۔ اس گندگی سے ہمیں خود بھی بچنا ہے اور آگے سے اپنے بچوں کو بھی بچا کر رکھنا ہے۔ ہماری عوام کی معصومیت یہ ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس طرح سے پاکی حاصل نہیں ہوتی، ان کو لگتا ہے کہ بس یہ فیشن ہے، ہم نے لگوا لیے، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ بعض اوقات اس طرح کی غلطی بھی کی جا رہی ہے کہ یہ لگوا کے اسی طرح سے عورتیں وضو بھی کر لیتی ہیں، نماز بھی پڑھ لیتی ہیں، اور وہ سمجھتی ہیں کہ ہمارا وضو ہو رہا ہے، نماز بھی ہو رہی ہے اور ہم پاکی بھی حاصل کر رہے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ان کو بتا دوں کہ آپ ناپاک ہی رہیں گی، اور آپ اس طرح پاک نہیں ہوں گی جب تک آپ ان ناخنوں کو صحیح سے اتار نہیں دیتی، اور ان پر سے لگی ہوئی گلو کو صحیح سے اتار کے مکمل طور پہ دوبارہ غسل نہیں کر لیتی، آپ پاک نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ان چیزوں سے آپ خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔